طوفان شاہین کے اثرات، بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں تیز ہوائیں اور سمندر میں طغیانی، گوادر کے ساحل میں تیز لہروں کے باعث لنگر انداز کشتیوں کو نقصان پہنچا۔ تربت، اڑماڑہ، پسنی، گوادر اور گرد و نواح میں رات سے بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب۔ 24 گھنٹوں کے دوران اڑماڑہ میں سب سے زیادہ 54 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان اڑماڑہ سے 250 اور گوادر سے 125 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ گوادر کے تمام نجی سکولز بند۔ شدید سمندری طوفان شاہین کراچی سے مزید دور ہو گیا، لیکن آسمان پر بادلوں کے ڈیرے۔ شہر میں آج بھی وقفے وقفے سے ہلکی بارش کا امکان۔ سب سے زیادہ بارش گلشن حدید میں 23 ملی میٹر ریکارڈ۔ لاہور اور گرد و نواح میں رات گئے موسلادھار بارش سے کئی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ سب سے زیادہ بارش فروخ آباد میں 96 ملی میٹر ریکارڈ۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کے بعد موسم خوشگوار۔ Different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them, and then we forgive them, and they become normal citizens. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات جاری ہیں، وہ ہتھیار ڈال دیں تو انہیں معاف کر دیں گے، وہ عام شہریوں کی طرح رہ سکیں گے۔ ترک ٹی وی کو انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا کہ مذاکرات میں افغان طالبان ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ کالعدم ٹی ٹی پی سے بات نتیجہ خیز ہوگی یا نہیں۔ پاکستان کے لیے جب بہتر ہوگا افغانستان میں نئی حکومت کو تسلیم کریں گے۔ امریکہ کے لیے افغانستان کے حالات غیر متوقع تھے، بڑا سوال یہ ہے امریکہ افغان طالبان کی حکومت کو کب تسلیم کرتا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ان طالبان کو جو ہے وہ این آر او دیا جائے گا۔ اب یہ ان کو این آر او دے رہا ہے۔ اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ مولوی فقیر اللہ کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہے، اپوزیشن کے خلاف مقدمے بنانا چاہتا ہے۔ شرم نہیں آتی اس کے وزراء کو کہ کہتے ہیں طالبان ہیں، آئین سے وفا کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، وفاداری کر کے ایک اچھے شہری کی طرح رہنا چاہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کا حکومت پر کالعدم ٹی ٹی پی کو این آر او دینے کا الزام۔ کہا یہ اپوزیشن سے بات چیت کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، لیکن کالعدم ٹی ٹی پی سے ہاتھ ملانے کو تیار ہیں۔ یہ اپوزیشن پر مقدمے بنانا چاہتا ہے۔ ملک کو معاشی طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ ڈالر 170 سے بڑھ گیا، 52 روپے والی چینی 115 روپے کلو تک پہنچ گئی۔ وزراء کو شرم آنی چاہیے، کہتے ہیں ٹی ٹی پی والے آئین سے وفاداری کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ عالمی منظرنامہ تبدیل ہونے جا رہا ہے، جو ہتھیار پھینک دے اس سے لڑنا جائز نہیں ہے۔ طالبان سے بات چیت کی ابتدا ہو رہی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ ہماری منصوبہ بندی 2-4 سال کی نہیں 20 سال کی ہے۔ کہا اسی ہفتے چیئرمین نیب کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ پیپلز پارٹی سمجھدار ہے، سمجھوتا ایکسپریس پر چڑھ گئی ہے، نون لیگ لتر بھی کھائے گی اور سمجھوتا ایکسپریس پر بھی چڑھے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے بیان پر بحث ہو رہی ہے، ریاست کی پالیسیاں مخصوص پس منظر میں بنتی ہیں۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے گروہوں میں ایسے لوگ ہیں جو وفا کا عہد نبھانا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ صلح جو، امن پسند اور آئین کو مان کر آگے چلنے کا پیمان کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ زندگی کے دھارے میں واپس آ سکیں۔ وزیر اعظم نے جو اصول وضع کیے ان کے اوپر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ پنجاب کے بس اڈوں پر کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ دیکھنے پر جزوی عمل درآمد۔ لاہور میں بس اڈوں پر بعض مسافر اب تک حکومتی اقدامات سے بے خبر، ویکسینیشن کارڈ اور ماسک سے بے نیاز۔ لیسکو سمیت کئی اداروں نے نان ویکسینیٹڈ ملازمین کی تنخواہیں روک لیں۔ ملتان کی ضلعی انتظامیہ بسوں میں کورونا سرٹیفکیٹ کی شرط پر عمل درآمد کرانے میں ناکام۔ لاہور میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 5.3% ریکارڈ، فیصل آباد میں 6، راولپنڈی اور ملتان میں شرح 6% رہی۔ اسلام آباد میں شرح 1.7% ہے۔
पंजाब में शरह तकरीबन 3% रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 3% से जायद रही। 1664 नए केसेस सामने आ गए। मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में डेंगू वायरस का जोर कम न हुआ। मजीद केसेस रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में कई केसेस सामने आए। वफाकी दारुल-हुकूमत में डेंगू वायरस से मजीद 56 अफराद बीमार। इस्लामाबाद में डेंगू मरीजों की तादाद 463 हो गई। पेशावर के 2 तदरीसी अस्पतालों में 371 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। आसिफ जरदारी की बरियत के खिलाफ नैब अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस आमिर फारूक पीर को समाअत करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को एहतसाब अदालत ने 28 मई 2014 को बरी किया था। आसिफ जरदारी पर सरकारी खर्च पर वज़ीर आज़म हाउस में पोलो ग्राउंड तामीर करवाने का इल्जाम था। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि मरियम नवाज की तरफ से नया वकील मुकर्रर होने पर इल्तवा की दरखास्त की गई। नैब ने मुखालफत करते हुए कहा कि अपील 2018 से ज़ेर इल्तवा और सजा 2019 से मुअत्तल है। अपील पर कानून के मुताबिक फैसले के लिए अलग दरखास्त भी दी गई है। इंसाफ के तकाजे को मद्देनजर रखते हुए इल्तवा की दरखास्त मंजूर की जाती है। मरियम नवाज की अपील पर जल्द फैसले की नैब दरखास्त पर समाअत 6 अक्टूबर को होगी। कराची में डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तर से मुख्फी बाज़ेयाब। 2 रोज कबल मुख्फी की तलाश शुरू हुई तो तफ्तीश के दौरान लोकेशन आई चुंदरीगढ़ रोड पर डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तर की आई। पुलिस की भारी नफरी ने दफ्तर को घेरे में लिया। पुलिस एहलकार दीवार कूदकर अंदर दाखिल हुए और मुख्फी को बाज़ेयाब करा लिया। 3 अफराद गिरफ्तार। अगवा का मुकदमा पीराबाद थाने में मुख्फी के बेटे की मुद्दत में दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक अगवाकारों ने मुख्फी के अहल खाना से तावान तलब किया था। रावलपिंडी में मनशियात फरोशों से मुकाबले में एएसआई असलम फारूकी जाम हक। मुबैना ड्रग डीलर माजिद मारा गया। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक पुलिस ने मनशियात फरोशों के अड्डे पर छापा मारा तो मनशियात फरोशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। शहीद एएसआई असलम फारूकी की नमाज जनाजा पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में अदा की गई। वज़ीर आला जाम कमाल का बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सदारत छोड़ने और जल्द पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान। बीएपी की कोर कमेटी का इजलास आज तलब। इससे कबल वज़ीर आला के रवैये पर तनकीद करते हुए पार्टी के 7 डिविजनल ऑर्गेनाइजर्स ने मुस्ताफी होने का फैसला किया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान का गैर मामूली इकदाम। सवाबदीदी फंड की रकम वापस कर दी। कहा अब फंड का इस्तेमाल सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत फंड कबाइल की तरक्की और खुशहाली पर खर्च करे। गवर्नर शाह फरमान ने पिछले 2 बरस के दौरान फंड इस्तेमाल नहीं किए। 3 वर्षों के दौरान अकाउंट्स में 9 करोड़ 60 लाख रुपए जमा हुए। हर साल गवर्नर को जमशुदा इजला के लिए फंड मिलते थे। लाहौर के इलाके ठोकरन्याज बेग में रस्सियों में जकड़ा 8 साल का बच्चा बाज़ेयाब। पुलिस के मुताबिक सगे बाप और सौतेली मां ने बच्चे को बांधा हुआ था। बाप जुल्म करता था। बच्चे की चीखें सुनकर अहले मोहल्ला ने इत्तला दी। बेटा चोरियां करता था इसलिए तशद्दुद का निशाना बनाया। वालिद का दावा। मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। बच्चे को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने तहवील में ले लिया। मारूफ अदाकार उमर शरीफ जर्मनी में ज़ेरे इलाज। डायलिसिस के दौरान सेहत बेहतर रही तो आज अमरीका रवानगी का इम्कान है। डॉक्टर तारिक शहाब ने कहा है कि अस्पताल में उमर शरीफ का बहुत अच्छा ख्याल रखा जा रहा है। उमर शरीफ की सेहत अच्छी है। उन्हें आइसलैंड और कनाडा के रास्ते अमरीका लाया जाएगा। पाकिस्तान में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुसलसल गिरावट का शिकार। सनतकारों ने डॉलर की अफगानिस्तान स्मगलिंग को वजह करार दे दिया। करेंसी डीलर्स कहते हैं इंटरबैंक में डॉलर की कीमत मुसलसल बढ़ने से ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा हुआ।
سعودی حکام کی افغان ایئر لائنز کو ہنگامی پروازیں چلانے کی اجازت. ہنگامی پروازیں سعودی عرب سے کابل کے لیے چلائی جائیں گی. سعودی حکومت نے 9 ہنگامی پروازیں چلانے کی منظوری دی. برطانیہ میں پیٹرول بحران سے نمٹنے کے لیے فوج میدان میں آ گئی. پیر سے آرمی ٹینکر ڈرائیور پیٹرول اسٹیشن تک پیٹرول پہنچائیں گے. برطانیہ میں لاری ڈرائیورز کی شدید کمی کے باعث پیٹرول کی ترسیل چیلنج بن گئی. عوام کئی روز سے شدید پریشانی کا شکار. لندن میں پیٹرول بحران پر برطانوی شہری کا پارا ہائی. 2 گھنٹے سے قطار میں کھڑی خاتون ڈرائیور کو تھپڑ جڑنے کی دھمکی. خاتون نے دعویٰ کیا کہ گاڑی نے اس سے آگے نکلنے کی کوشش کی. ڈرائیور نے اس پر کافی کا کپ اچھالا اور بدزبانی بھی کی. ایک شخص گھوڑے پر پیٹرول پمپ پہنچ گیا. قطار میں کھڑے افراد مذاق اڑانے لگے. شمالی کوریا کے میزائل تجربے پر سلامتی کونسل کا اجلاس 1 گھنٹے بعد ہی بے نتیجہ ختم. مشترکہ اعلامیے پر اتفاق نہ کیا جا سکا. تجربے کے جائزے کے لیے مزید وقت درکار ہے. چین اور روس کی وضاحت. اجلاس امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی درخواست پر بلایا گیا تھا. خبردار ہوشیار، ایوبیا میں چیئر لفٹ خطرناک قرار. کلیان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے چیئر لفٹ بند کرنے کا نوٹس جاری کر دیا. کہا چیئر لفٹ کو اس حالت میں چلانا انسانی جانوں کے لیے خطرناک ہے. موجودہ چیئر لفٹ کو 1965 میں لگایا گیا تھا. چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کی صوبائی ایسوسی ایشن کے عہدیداران سے ملاقات. نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر لاہور میں ہوئی ملاقات میں رمیز راجہ نے اسکول اور کلب کرکٹ کی سرگرمیاں بحال کرنے پر زور دیا. رمیز راجہ نے کہا کہ کئی سال سے گراس روٹ کرکٹ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. قومی T20 کپ میں آج 2 مقابلے ہوں گے. دوپہر 3 بجے بلوچستان کا مقابلہ خیبر پختونخوا سے ہوگا. شام 7:30 بجے سندھ کا سامنا پنجاب سے ہوگا. گزشتہ روز بلوچستان اور سندھ نے اپنے اپنے میچز جیتے. سندھ نے بارش کے باعث نارٹن کو DLS میتھڈ کے تحت 3 رن سے شکست دی. گلگت بلتستان گرلز فٹ بال لیگ کے مقابلے بانسو میں جاری. فلک بوس پہاڑوں کے دامن میں خواتین فٹ بال ٹورنامنٹ میں وادی کی 8 ٹیمیں شریک. ایونٹ میں شمشال اور بانسو کی فتوحات کا سلسلہ جاری. اپر چترال میں پہلی بار 3 روزہ نیشنل پیرا گلائیڈنگ چیمپئن شپ کا آغاز. مقصد اپر چترال میں سیاحت اور کھیلوں کو فروغ دینا ہے. فیفا نے پاکستان نارملائزیشن کمیٹی کی مدت میں 31 دسمبر 2021 تک توسیع کر دی. مقصد معطلی کا خاتمہ اور ٹاسک کی تکمیل ممکن بنانا ہے. پاکستان کی معطلی ختم کرنے کے لیے حوصلہ افزا اقدامات کرنے کا اعتراف. پاکستان کی فیفا میں رکنیت فی الحال معطل ہی رہے گی. اسپینش فٹ بال لیگ لا لیگا میں ایتھلیٹک کلب نے الاویز کو شکست دے دی. لیگ میں تیسری فتح کے بعد ایتھلیٹک کلب 6ٹھی پوزیشن پر آ گیا. لا لیگا کے سنسنی خیز میچز دیکھیے پاکستان کے پہلے سپورٹس چینل جیو سپر پر. میں 127 سال بعد شاہی خاندان کے فرد کی پرتعیش شادی. سینٹ پیٹرزبرگ کے گرجا گھر میں 40 سال کے گرینڈ ڈیوک جارج نے 39 سال کی اطالوی منگیتر کو اپنی دلہن بنا لیا. دلہن کے عروسی جوڑے پر روسی سلطنت کا علامتی نشان سونے کے تار سے بنایا گیا تھا. دلہن نے قیمتی ہیروں سے جڑا تاج بھی پہنا. شادی میں ارب پتی شخصیات کی شرکت. آسٹریلیا کے وائلڈ پارک میں دستاویزی فلم کی عکسبندی کے دوران مگرمچھ کا نچلی پرواز کرنے والے ڈرون پر حملہ. پارک انتظامیہ کو ٹوٹا پھوٹا ڈرون 2 ہفتے بعد ملا جس کی میموری کارڈ میں ویڈیو محفوظ تھی. ہے جو پیار تو پڑے گا نبھانا، رکھ دیا قدموں میں دل نذرانہ قبول کر لو. جی چاہتا ہے تمہارے پیار پہ اپنی زندگی قربان کرتے ہیں.
نور اگر میں تمہیں نہ پا سکا تو خدا کی قسم میں زندہ نہیں. ابر کرم آج اتنا برس کے بجا نہ سکے. اور گانے، ڈانس، ٹریجڈی اور رومانس، وحید مراد کا ہر سٹائل سب کو یاد. چاکلیٹی ہیرو کا آج بھی دلوں پر راج. مداح آج ان کا 83واں یوم پیدائش منا رہے ہیں.